بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام السید الانبیاء والمرسلین والالہ واس اوبا اجمعین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ایسا سوال جو امیر کے دل میں بھی ہے اور غریب کے دل میں بھی، جوان کے ذہن میں بھی ہے اور بوڑھے کے تجربے میں بھی، اور وہ سوال ہے، دل کا سکون کہاں ہے؟ آج کا انسان اور بے سکونی۔ آج کا انسان ترقی کر چکا ہے، بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں، سہولتیں عام ہو چکی ہیں، موبائل، انٹرنیٹ، گاڑیاں، آرام، لیکن اس سب کے باوجود دل بے چین ہے، نیند پوری نہیں، سوچ ختم نہیں ہوتی، غم پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، جس دل میں اللہ نہ ہو وہاں پوری دنیا بھی آ جائے تو سکون نہیں آتا۔ قرآن کا اعلان۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں صاف اعلان فرماتا ہے، الہ بنزنورن اللوین تتمنوا القالاؤبا۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سکون کا تعلق چیزوں سے نہیں، رب سے ہے۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کو ہاتھ میں رکھا، دل میں نہیں رکھا۔ وہ بازار میں بھی ہوں تو دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ فقر میں بھی ہوں تو شکر میں ہوتے ہیں، وہ مصیبت میں بھی ہوں تو صبر میں ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے چہروں پر سکون ہوتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکرا کا فرمان۔ حضرت بہاؤالدین زکرا فرماتے تھے، دل کو اللہ کے حوالے کر دو، پھر کسی خوف کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ ملتان کے بازاروں میں بھی رہے، لوگوں کے درمیان بھی رہے، مگر ان کے دل میں صرف اللہ تھا۔ ہم پریشان کیوں رہتے ہیں؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی پریشانی کی 3 بڑی وجوہات ہیں: زیادہ خواہشیں، لوگوں سے حد سے زیادہ امید، ماضی اور مستقبل کی فکر۔ جب بندہ یہ 3 چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو سکون خود بخود آ جاتا ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم کی تعلیم۔ حضرت شاہ رکن عالم فرماتے تھے، جس دن بندہ اللہ پر راضی ہو جائے اسی دن سکون اس کے قدم چوم لیتا ہے۔ سکون اللہ سے شکایت چھوڑنے میں ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ اولیاء اللہ کا سب سے بڑا راز توکل ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کام چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ کام انسان کرے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ جو بندہ نتیجے کی فکر چھوڑ دیتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک فقیر کا واقعہ۔ ایک بادشاہ نے ایک فقیر کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے پاس کچھ نہیں پھر بھی اتنے مطمئن کیوں ہو؟ فقیر مسکرایا اور کہا، میرے پاس سب کچھ ہے کیونکہ میرے پاس اللہ ہے۔ دنیا دل میں آ جائے تو؟ اولیاء فرماتے ہیں، دنیا کشتی میں ہو تو ٹھیک ہے، مگر اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو تو سکون باقی رہتا ہے۔ ذکرن الہی کا اثر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے، دل کی زنگ آلودگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ جب دل اللہ کو یاد کرتا ہے تو غم خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کا روحانی نسخہ۔ اگر دل بے چین ہو، اگر طبیعت گھبراتی ہو، اگر نیند نہ آتی ہو تو اولیاء فرماتے ہیں، فجر کے بعد خاموش بیٹھ کر 11 مرتبہ درود شریف، 33 مرتبہ آ اللہ، 33 مرتبہ آ رحمان، 33 مرتبہ آ رحیم، یہ ذکر دل کی گرہیں کھول دیتا ہے۔ صبر میں سکون۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، جو صبر سیکھ لیتا ہے وہ سکون پا لیتا ہے۔ ہر چیز فوراً مل جائے یہ ضروری نہیں، کبھی کبھی انتظار بھی عبادت ہوتا ہے۔ شکر کی طاقت۔ سکون شکر میں ہے۔ جو بندہ یہ دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے، نہ کہ یہ کہ میرے پاس کیا نہیں، اس کا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ ملتان اور اولیاء کا پیغام۔
ملتان کو اولیاء کی سرزمین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے بزرگوں نے لوگوں کو دولت نہیں دل کا سکون دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ سے جڑ جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج کے انسان کے لیے پیغام، میرے بھائیوں اور بہنوں، موبائل بند کر کے کبھی دل سے دعا کرو، سجدے میں دیر کر کے دیکھو، آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو پکارو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ سکون کہاں ملتا ہے۔ آخری نصیحت، سکون بینک بیلنس میں نہیں، لوگوں کی تعریف میں نہیں، سوشل میڈیا میں نہیں، سکون صرف اللہ کے قرب میں ہے۔ دعا، اللہ ہمارے دلوں کو اپنا سکون عطا فرما، ہمیں دنیا کی محبت سے آزاد کر دے، اپنی یاد سے ہمارے دل آباد کر دے، اور ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلا دے۔ آمین رب العالمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں۔